اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جس کی روایت شیعہ و سنی دونوں کی بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کی ہے۔ حدیث قصہ قرآن کی آیت تطہیر کا شان نزول بتاتی ہے، جو اصحاب قصہ یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئی۔ حدیث قصہ کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر پابندی سے اس کی تلاوت کا سلسلہ قائم رکھا جائے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے تمام شرعی حاجات بر آئیں گی۔ یہ حدیث قصہ آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دختر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ سے سنا کہ وہ فرما رہی تھیں، ایک دن میرے بابا جان رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، السلام علیکہ یا فاطمہ، سلام آپ پر اے فاطمہ۔ فقلت علیکہ السلام، میں نے جواب دیا پر بھی سلام ہو۔ قال انی اجد فی بدنی ضعفا، پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف، میں نے عرض کی بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بھی، فاتیت بالکساء الیمانی فغطیت بھی، وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألؤ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامی وکمالہ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو، تب میں نے یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن وہاں آ گئے اور بولے سلام آپ پر اے میری اماں جان۔ فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ فقال یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کانها رائحة جدی رسول اللہ، وہ کہنے لگے امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، میں نے کہا ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ فاقبل الحسن نحو الکساء، اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور فقال وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نانا جان میرا آپ پر سلام ہوا، خدا کے رسول کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء؟ فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک، فدخل معه تحت الکساء۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہوا میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔
فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسین، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین بھی وہاں آ گئے۔ وقال السلام علیک یا امہ، فرمانے لگے سلام آپ پر ہے میری اماں جان۔ وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میں نے کہا تم پر بھی سلام ہوا ہے میرے بیٹے، ہے میری آنکھ کے تارے اور میرے لخت جگر۔ فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہ رائحۃ جدی رسول اللہ۔ وہ مجھ سے کہنے لگے امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ فقلت نعم ان جدک تحت القصۃ، فقلت نعم ان جدک واخاک تحت القصۃ، میں نے کہا تمہارے نانا جان اور بھائی اس چادر میں داخل ہے۔ فاذن الحسین نحو القصۃ، پس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے۔ وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ وتأذنوا لی ان اکون معکما تحت القصۃ، اور بولے سلام آپ پر ہے نانا جان، سلام آپ پر ہے خدا کے برگزیدہ نبی، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت القصۃ، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہوا میرے بیٹے، ہے میری امت کی شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ، فقلت علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، فقال یا فاطمة انی اشم عندك رائحة طیبة كأنها رائحة اخی وابن امی رسول اللہ، فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت القصۃ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابو الحسن علی ابن ابی طالب بھی وہاں آ گئے اور بولے سلام آپ پر ہے رسول خدا کی دختر، میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو ابو الحسن ہے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا کی خوشبو ہو۔ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت القصۃ، میں نے جواب دیا وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ فاقبل علی نحو القصۃ وقال السلام علیک یا رسول اللہ، پس علی علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام آپ پر ہے اللہ کے رسول، اتأذن لی ان اکون معکم تحت القصۃ، کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب لوائی، آپ نے ان سے کہا تم پر بھی سلام ہے میرے بھائی جان، ہے میرے قائم مقام، ہے میرے جانشین اور میرے علم بردار۔ قد اذنت لک فدخل علی تحت القصۃ، پس علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم اتیت نحو القصۃ، پھر میں چادر کے قریب آئی۔ وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ، تأذنوا لی ان اکون معکم تحت القصۃ۔
میں نے کہا آپ پر سلام ہے بابا جان، اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بدعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء۔ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارے جگر، میں نے تمہیں اجازت دی تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرف الکساء واومأ بید الجمنى الى السماء۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وقال اللہم ان هؤلاء اہل بیتی، اے خدا یہ ہے میرے اہل بیت و خاصتی میرے خاص لوگ، وحامتی میرے حامی، لحمم لمی و دمم دمین کا گوشت میرا گوشت، یعلمنی ما یعلمہم و یأذننی ما یأذنہم، ولا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے، جو ان سے لڑے گا میں بھی اسے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اسے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اسے دشمن رکھوں گا، ان کے دوست کا میں دوست ہوں کیونکہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ پس اے خدا تو اپنی عنایتیں، اپنی برکتیں، اپنی رحمت، اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، اور ان سے ناپاکی کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ ایسے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، خدا عز و جل نے فرمایا میرے ملائکہ آسمان کے رہنے والو، انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے پیدا نہیں کیا مضبوط آسمان، ولا زمدہیہ نہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمر منیرہ نہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمس مضیہ نہ روشن سورج، ولا فلک یدور نہ گھومتے سیارے، ولا بحر یجری نہ تھلکتا ہوا سمندر، ولا فلک یسری نہ تیرتی ہوئی کشتی، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، اس پر جبریل امین نے پوچھا پروردگار اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ فقال عز وجل اہل بیت نبوہ، خدا عز و جل نے فرمایا وہ نبی کے اہل بیت و معدن الرسالہ، رسالت کا خزینہ ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے دونوں بیٹے۔ فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اہبط الی الارض لیکون معہم سادسا، تب جبریل علیہ السلام نے کہا پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ فقال اللہ نام قد اذنت لک فہبط الامین جبرائیل، خدا تعالی نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں اجازت دی ہے، پس جبرائیل زمین پر اترے۔ وقال السلام علیک یا رسول اللہ، اور عرض کی سلام آپ پر اللہ کے رسول۔
العلی الاعلی خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے. یقرئک السلام ویخصک بتحیۃ والاکرام اور آپ کو درود اور بزرگی سے مختص کرتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضَ مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَذِنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ. کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ابھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ فَلْتَأْذَنُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فقال رسول اللہ وعلیکم السلام یا امین وحی اللہ. رسول خدا نے فرمایا آپ پر بھی سلام ہو اللہ امین وحی لانے والے امین. انہو نام قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت القصار. ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. پھر جبریل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر میرے بابا جان سے کہا کہ بے شک خدا نے آپ لوگوں کی طرف وحی کی بھیجی ہے اور فرمایا بے شک خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور رکھے. اے اہل بیت اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت القصار. تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا ہے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے اس چادر کے نیچے آ جانا ہمارا چادر کے نیچے آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے. من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علی اذا والله فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. رسول خدا نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا. اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوست دار اکٹھے ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی. فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. اس پر علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. فقال النبی ثانیہ. تب رسول خدا نے دوبارہ فرمایا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا. اے علی خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا واصطفانی بالرسالت نجیا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا. ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. فقال علي اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَرَبِّ وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. تب علی علیہ السلام رسول خدا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا. اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی
اور اس میں ہمارے شیعہ اور محبان جمع ہوں گے تو ان میں سے جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، اور جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے بخدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، رب کعبہ کی قسم اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب و سعادت مند ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔